بالکل ہم سے رخصت ہونے کو ہے. تو آج کی جو تاریخ ہے وہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑی فتح، جسے فتح مبین کہا قرآن نے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سے قرار دیے، جس کی طرف اشارہ کیا. اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اور آپ اگر تاریخ عالم میں دیکھیں تو مختلف اقوام و ملل میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتح و ظفر کے مختلف واقعات نظر آتے ہیں، جس کے بہت سے پس منظر موجود نظر آتے ہیں. لیکن فتح مکہ جو ہے ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس میں فتح تو ہے ہی موجود، جس میں وکٹری تو موجود ہے، لیکن اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عفو درگزر بھی نظر آ رہی ہے، جس میں مزید حضور کی شان وراء الورا نظر آ رہی ہے کہ آپ کا کیا انداز ہے، کیا حسن سلوک ہے. اللہ اکبر. اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو موضوع ہے ہمارے پروگرام کا وہ اعتکاف بھی ہے، چونکہ ظاہر ہے اعتکاف بھی اختیار کریں گے لوگ اور اس کے لیے بھی تیاریاں ہیں، تو اس کے حوالے سے بہت ہی ضروری جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ شامل کریں گے. استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے پہلے پینلسٹ تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس بھائی اور ماشاء اللہ علامہ حافظ اویس احمد صاحب روبہ صحت ہیں ماشاء اللہ، تشریف لائے ہیں. آپ کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں اور آپ نہیں تھے تو آپ کی کمی بھی محسوس ہوئی. تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید علی شبیر، آپ کا خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سب سے پہلے فتح مکہ کے پس منظر پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیں آپ، تو ہم آگے بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے موضوع کے احاطے میں اپنے آپ کو مقید رکھتے ہوئے صرف پس منظر پر تھوڑی سی یہ میں عرض کروں گا روشنی. فرمائیے. کہ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں 3 بڑے شقیں تھیں اس میں. ایک تو یہ کہ اگر کفار کی طرف سے کوئی مسلمانوں کے پاس بھاگ کر آ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی وہاں جائے گا تو کفار اس کو مقید رکھ سکتے ہیں، واپس نہیں کریں گے. تیسرا ایک بڑا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک امن کا معاہدہ ہوگا اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کرے گا. اسی طریقے سے بعض وقت ایسا ہوتا تھا جب کسی سے ہم معاہدہ کرتے ہیں تو کچھ لوگ تائید میں ایک فریق کے ساتھ مل جاتے تھے، کچھ دوسرے کے ساتھ ملتے تھے. تو قریش کے ساتھ بنی بکر ایک قبیلہ تھا جو ایمان نہیں لائے تھے، وہ ان کے حلیف ہو گئے، اور بنو خزاعہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے. تو جو اصل کا ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، حلیف بھی اس معاہدے میں شریک ہوتا ہے. کہ اگر حلیف کے خلاف آپ جنگ کریں گے تو اصل کے خلاف ہی کریں گے. بالکل. تو پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ بنی بکر کا ایک آدمی تھا، اس معاہدے کے بعد ابھی 10 سالہ وہ مدت چل رہی ہے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوف کی. تو بنو خزاعہ کا ایک آدمی وہاں کھڑا تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے دل میں نبی کریم کی محبت اور احترام تھا. اس نے لکڑی اٹھا کے اس کے سر پہ ماری، سر پھاڑ دیا اس کا. تو بنی بکر جو ہے وہ روتا ہوا اپنے قبیلے کے اندر پہنچا کہ میرا تو سر پھاڑا ہے. وہ پہنچ گئے قریش کے پاس، انہیں کہا کہ آپ ہماری مدد کریں. اب چاہیے تو یہ تھا کہ قریش ان کو منع کرتے کہ ہم مدت معاہدہ میں ہم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ ہم بنی خزاعہ سے کچھ بدلہ بھی لے لیں. تو وہ بھیس بدل کے ڈھاٹے باندھ کر اس طرح کے اپنے آپ کو چھپا کر رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوئے اور ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان پہنچایا. کہتے ہیں کہ 20 آدمی ان کے قتل کیے. پھر بنو خزاعہ جو تھے وہ حرم شریف میں داخل ہو گئے پناہ لینے کے لیے کہ چلے حرم میں قتال نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے وہاں بھی ان کا قتال کیا. یہاں یہ معاملہ چل رہا تھا اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ آج قریش نے بدعہدی کر دی ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ اس میں خیر ہے کہ شر؟ فرمایا ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. واہ واہ. اور پھر ایسے ہوا کہ بنو خزاعہ کے لوگ آئے سرکار کے پاس اور آپ سے کہا کہ آپ ہماری مدد فرمائیں. سرکار نے فرمایا بالکل، اگر آج میں تمہاری مدد نہیں کروں گا تو میری مدد نہیں کی جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چونکہ انہوں نے عہد شکنی کر دی ہے اب ہم حملہ آور ہوں گے. جب ان کو پتہ چلا، پھر وہ آگے انشاءاللہ آئے گا اس کا، کہ انہوں نے پھر بڑی صلح کی کوشش کی قریش نے، لیکن وہ معاہدہ توڑ چکے تھے. پھر نبی کریم نے حملہ فرمایا، اٹیک کیا اور ایک بہترین قسم کی فتح حاصل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا.
کہ آپ کو ایک ایسی فتح نصرت اللہ نے عطا فرمائی کہ اس کے بعد جوق در جوق جماعت در جماعت اس میں داخل ہوئیں اور اللہ نے برکت اور ترقیاں عطا فرمائی۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، پس منظر بیان فرما دیا فتح مکہ کا مختصر اور جامع انداز میں۔ اچھا، اب ہم تفصیلات جاننا چاہیں گے فتح مکہ کی تفصیلات کے حوالے سے۔ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں انشاءاللہ بیان فرمائیں، کیا کہتے ہیں حضرت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب نے اس پس منظر کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مبارک خواب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا۔ واہ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک خواب دیکھا، اور اس کے بعد اگرچہ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ مبارک آیت کریمہ نازل فرمائی جب صلح حدیبیہ ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی۔ حالانکہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ جو اس کی شکیں ہیں اور جو اس کی صورتحال ہے، صحابہ کرام بڑے پریشان ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم دب کر معاہدہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا میں رسول ہوں، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کے حکم پر۔ بے شک بے شک۔ پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے معاملات آئے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ قریش نے خود معاہدہ توڑا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معاہدہ، کوئی پیکٹ، کوئی کانٹیکٹ نہیں توڑا۔ جب بھی خلاف ورزی ہوئی ہے معاہدات کی، وہ سامنے کفار کی طرف سے، چاہے میثاق مدینہ ہو، چاہے صلح حدیبیہ ہو، کوئی بھی معاہدہ ہو، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ ہے دنیا کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کو لے کر ایک لشکر جرار اللہ بھرا ہوا وہ نکل پڑے مدینہ منورہ سے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر، اور چلتے چلتے راستے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر انور ہے بار بار آپ کی اونٹنی کی کوہان پر لگتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک لمحہ عطا فرمایا۔ المختصر یہ کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو سب لوگ ادھر ادھر، پہلے تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم مزاحمت کریں گے، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا لشکر جرار ہے اور ہر طرف سے داخل کیا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہے جلانے کا کہا تھا، ہر طرف آگ نظر آئے، تو مسلمانوں کا روب اور مسلمانوں کی ہیبت اس قدر طاری ہوئی کہ بہت پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو 360 بت تھے ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک لگا کر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل نے جانا ہی تھا، ایک دن اس کے جانے کا وقت آ گیا۔ اور پھر جو بت بچ گئے تو مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو کر کے اپنے کندھے پر صاف کرایا، خانہ کعبہ صاف ہو گیا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کی، اور وہ جو خواب تھا رب نے وہ خواب آج سچا کر دکھایا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اب کفار وہ آج سارے کے سارے لائن کے اندر کھڑے ہیں، قطار بنائے کھڑے ہیں، اور وہ سارے واقعات یاد آ رہے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں مکہ مکرمہ کے اندر آپ پر، آپ کے خاندان پر شیب ابی طالب کے اندر محصور کر دیا، جب آپ کو معاشی مقاطع کیا گیا، جب آپ کو طائف کی طرف جانا پڑا، جب آپ کو سب صحابہ کرام کو پہلے حبشہ کی طرف، پھر مدینہ منورہ کی طرف، اور پھر وہ لمحہ کہ رات کے وقت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنے ساتھی کو لے کر شہر سے ہجرت کرتے ہیں۔ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ ایک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ان کے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اور آج دیکھیں کہ 8 ہجری کو یہ واقعہ ہوا، 8 سال کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے بالکل کایا ہی پلٹ دی، سارا نظام پلٹ دیا۔ آج وہ سارے کے سارے قطار کے اندر کھڑے ہیں، شرمندہ ہے، سر نیچے کیے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ کیا بات! کہا کہ انت کریم وابن کریم، آپ خود بھی کریم ہیں اور کریموں کے اولاد ہیں۔ کیا بات! آپ کے آباء و اجداد سب کریم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی آج وہی بات کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، فرمایا تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ندامت بھی نہیں ہے۔
मुआखजा तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह पर कोई नदामत और शर्मिंदगी भी नहीं है। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, मैं तुम सबको माफ करता हूँ। जिससे दरवाजा बंद कर दिया उसे भी अमान है, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसे भी अमान है, पर बस सबको अमान है। यहाँ तक के इस उम्मत का फिरआउन हाज़िहिल उम्मा अबू जहल, जो कि बदर के अंदर मारा गया, उसका बेटा इकरमा बिन अबू जहल वो भागने लगा। हुज़ूर सलाम ने अपना कपड़ा मुबारक दिया और कहा कि उसको बुलाओ, उसको बोलो भागो नहीं, तुम्हें भी अमान है। और ये उसके लिए आका दो जहां सल्लम ने अमान के तौर पर निशानी भेजी। तो हुज़ूर सलाम ने दुनिया का, रईस भाई आखिरी जुमला में कहूँगा, दुनिया के जितने इनकलाबात आते हैं, आप दुनिया के इनकलाबात की तारीख़ों को उठा कर देख लें, जिनका नाम लिया जाता है तारीख के इनकलाब फ्रांस का, फलां का, उन सब के अंदर ऐसा होता था कि जब कोई कामयाब होकर आता था, फातेह बनकर आता था, तो वो खूनों की नदियां बहा देता था, बिल्कुल ऐसे ही, और सरों का मीनार लगा देता था। ऐसे ही बादशाहों का तरीका था। कुरान कहता है इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, इज्जत वाले लोगों को ज़लील कर देते हैं, फसाद करते हैं। लेकिन एक दुनिया के फातेह ऐसे भी दाखिल हुए कि आपने कोई खून नहीं बहाया, बज़ाहिर खून खराबा जैसे होता है, और हुज़ूर सलाम ने सबको माफ़ी देकर और सबके लिए एक माफ़ी आम करके दुनिया के अंदर एक फातेह की एक नई रीत कायम फरमाई। ऐसे भी फातेह होते हैं जिन पर रब तबारक व तआला का करम और फजल होता है कि इंतकाम लेना ज़रूरी नहीं होता है, माफ़ करना भी ज़रूरी होता है। और आखिरी बात कहूँगा कि देखिए, सेलिब्रेशन करने का फ़तह अल्लाह ने अता फरमाई, लेकिन कुरान कहता है कि ये फ़तह भी हो तो फसब्बिह बिहम्द रब्बिक वस्तगफिर। आज हमारे यहाँ भी सेलिब्रेट किया जाता है किसी कामयाबी को, किसी जश्न को, और हम ऐसा समझते हैं कि हम आउट ऑफ वे जाके, बिल्कुल ऐसे ही, बाउंड्रीज को, हुदूद व क़ुयूद को तोड़कर सेलिब्रेट करेंगे, तब जाकर हमारी सेलिब्रेशन कंप्लीट होगी। लगेगा कि वी आर सेलिब्रेट, लेकिन ये आज बता दिया कुरान ने कि सेलिब्रेशन यूं भी हो सकती है, अल्लाह की बारगाह में सजदे हो जाएं और उसकी तस्बीह पढ़ें। क्या बात है, तकबीर को बुलंद बाला। क्या कहना है। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटेंगे, इंशाल्लाह इस मौजू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। फ़तेह मक्का आज हमारा मौजू है और एतकाफ़ भी मौजू है, लेकिन इब्तदाई सेगमेंट्स में हम फ़तेह मक्का को डिस्कस कर रहे हैं, जिस पर क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब ने इसके पस मंज़र पर बहुत खूबसूरत कलाम फरमाया, और फिर इसके हवाले से तफसीली जो बयान है वो अल्लामा लियाक़त हुसैन अज़हरी साहब इरशाद फरमा रहे थे। और बिलाशुबा ये एक ऐसी फ़तह है कि जिसका तारीख़ में एक बहुत सुनहरी हरूफ से लिखी हुई फ़तह है। और जैसे सेलिब्रेशन की बात हुई, तो इस्लाम में जितनी सेलिब्रेशंस है वो बड़ी महज़्ज़ब हैं, यानी इसमें अल्लाह की तकबीरात बयान की जाती हैं, तस्बीहात बयान की जाती हैं, सरब सुजूद हुआ जाता है, और उसके बाद मुबारकबादें पेश की जाती हैं। ये महज़्ज़ब एक अंदाज़ है जो इस्लाम ने हमें दिया है, और जो कुछ आजकल हो रहा है वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ नज़र आता है कि जो हम सेलिब्रेशन जो नज़र आता है, खुशी मनाने के जो तरीक़े हमने अपनाए हैं वो अग़ियार के हमारे अपने नहीं हैं। बारसूरत अब हम इसके असरात के हवाले से जानना चाहेंगे कि फ़तेह मक्का के जो असरात हुए, असरात तो इतने दूर रस हैं, अल्लाह अकबर, कि वाक़तन आज जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला नज़र आ रहा है, असरात यहाँ तक नज़र आते हैं कि हुजूर के शान अफ़ू दरगुज़र ने और आपकी तबलीग ने क्या कारनामे अंजाम दिए। अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद साहब, क्या फरमाइएगा कि फ़तेह मक्का के हवाले से इसके असरात पर मैं चाहता हूँ कुछ रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, यकीनन फ़तेह मक्का के जो असरात थे और नताइज थे, ख़ुद कुरान करीम ने भी उसको बयान किया है। और ये असरात और नताइज क्यों मुरतब ना हो कि जब फ़तेह मक्का के पीछे हिकमत, तदब्बुर, फ़हम, फ़रासत, अक्लमंदी साहिब मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। सुभान अल्लाह। और आप उस हिकमत के एक दो पहलू देखें कि जब आप मक्का मुकर्रमा के लिए निकले हैं मदीना से, तो सहाबा किराम को भी ये नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं। यानी अगर जाना है मक्का की तरफ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बिल्कुल उसका अपोजिट चुना, हिकमत के साथ। किसी को खबर नहीं, आगे मक्का वालों को भी कोई खबर नहीं कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। फिर जैसे अल्लामा साहब ने इशारा किया चूल्हे जलाने का, तो 4 आदमी मिलकर एक चूल्हा जलाते थे सफ़र में, अरब में। हुजूर ने कहा 10,000 होना तो सारे चूल्हा जलाओ। अल्लाह, 10,000 चूल्हे जले। जब वहाँ पहाड़ से ऊपर से आके देखा ना कि तकरीबन 10,000 चूल्हे जल रहे हैं, तो उन्होंने समझा 40,000 का लश्कर आ गया। अल्लाह, हैबत तारी हो गई, हैबत तारी हुई हिकमत मुस्तफ़ा।
اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہوا اس کو امن ہے۔ اب ابو سفیان مکہ کے سردار تھے، تو مکہ والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے سردار بھی کیا ان کے ساتھ مل گئے ہیں، مل گئے اگر کوئی ان کے گھر جائے گا تو اس کو امن مل جائے گا۔ اللہ ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول ان کے سروں پہ پہنچ گئے۔ اللہ راستے میں اگر کسی نے کہا نا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، حضور نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، ہائے ہائے آج تو مرحمت کا دن ہے، رحم کا دن۔ ہم کا دن ہے۔ اور پھر جو اس کے اثرات اور نتائج کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک۔ اللہ نے یہ فتح مبین آپ کو اس لیے دی ہے کہ اب آپ کا رب آپ پر اپنی نعمت کو تمام کر، سبحان اللہ سبحان، یعنی خوشخبری تھی فتح مکہ کی۔ یہ نعمت اب تمام ہو رہی تھی۔ وہ جو صلح حدیبیہ کا حوالہ آیا اس میں جو دلوں میں جو سوالات تھے اس کے حوالے سے خوشخبری دے دی اللہ۔ اور نعمت یوں تمام ہونی تھی، جو ابھی صرف والی مدینہ کہلاتے تھے اب والی مکہ بھی کہلاتے ہائے ہائے سبحان اللہ ابھی تک جو امام مسجد نبوی تھے اب وہ امام مسجد حرم بھی بننے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو فتح کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کا اثر یہ تھا اور نتیجہ یہ تھا کہ قریش جو ہے وہ ایک طرف سے مغلوب ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور پورا عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جمع ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فتح مکہ اس کا آغاز تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اس فتح مکہ کے بعد کافروں نے جو آخری کوشش کی ہے اس کے نتیجے میں وہ حنین تھی، اور انہوں نے حنین میں جمع ہو کر آخری ضرب مارنے کی کوشش کی، اور فتح مکہ کے بعد حنین جب فتح ہوا ہے تو پورے عرب کے اندر پھر کوئی اسلام کے خلاف کھڑے ہونے والا نہیں تھا۔ تو آپ اس کے اثرات کو اگر مذہبی اثرات میں تقسیم کریں، اس کو سیاسی اثرات میں تقسیم کریں، اور اس کو سماجی اثرات میں تقسیم کریں، تو اس معاشرے میں تینوں قسم کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ مذہبی اثرات یہ تھے کہ مسلمانوں کو بیت اللہ نصیب ہو گیا، مرکز ان کے ہاتھ میں آ گیا، حرم ان کے ہاتھ میں آ گیا، وہ حرم کے جس کو اللہ نے مرکزیت کے لیے چنا تھا، وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعائیں کی تھی، فتح مکہ ان دعاؤں کی تکمیل کا دن تھا، وہ مذہبی قیادت کا دن تھا، مذہبی فتح کا دن تھا، وہ امن کا دن تھا، وہ حصول کا دن تھا، وہ فتح کا دن تھا۔ اور سیاسی اعتبار سے دیکھیں کہ ابھی تک جو قریش یہ اعلان کرتے تھے کہ ہم ہیں حکمران اس علاقے کے، ہم ہیں یہاں کے مرکزی لوگ کیونکہ مرکزی حصہ ہمارے پاس ہے، یہ سیاسی فتح بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے بتوں کو گرایا، توڑا، اور یہ اعلان کیا کہ اب سیاست سیاست مصطفی ہے، اب سیاست سیاست نبوی ہے، اب اس مرکز سے یہ اعلان ہوگا کہ اب ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اور یہ سیاسی اس کے اثرات، سماجی اس کے اگر آپ اثرات دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحمت سے، آپ نے اس رحم دلی سے پورے عرب کو وہاں پر جمع کیا، لوگوں کو معاف کیا، لوگوں پر شفقتیں کی، لوگوں کو آپس میں جوڑا، لوگوں کو عہدے تقسیم کیے، جس کو چابی چاہیے تھی اس کو، جس کو حق بنتا تھا چابی کا اس کو چابی عطا فرمائی، جس کو گورنر بنانا تھا اس کو گورنر بنایا، جس کو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دلوانی تھی اس کو اذان دلوائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ میں یہ جو فتح تھی یہ حقوق کی تقسیم کا دن تھا، یہ سماج کو مضبوط کرنے کا دن تھا، یہ بتانے کا دن تھا انصاف اسلام کا ہے، رحم مصطفیٰ کا ہے، اخلاق صحابہ کے ہیں، اور زمانے نے یہ دیکھا کہ بس فتح مکہ ہوا ہے، اس کے بعد پورا عرب دامن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پورا جزیرۃ العرب جو ہے اور اللہ اکبر حضور کی دعوت پر مشرف و اسلام ہوتا ہوا نظر آیا۔ ناظرین اس میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے فتح مکہ میں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کیسے دلجوئی فرمائی انصار کی، کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ شاید مکہ فتح ہو گیا تو سرکار علیہ السلام ظاہر ہے ولادت ہے حضور کے، وہ مولود النبی وہیں پر ہے، تو شاید سرکار علیہ السلام وہاں پر رہیں گے، قیام فرمائیں گے، لیکن نہیں، جب مکہ فتح ہو گیا سرکار علیہ السلام پھر مدینے والوں کی طرف لوٹ آئے اور اسی کو اپنا سکون